ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس میں ایک بہت بڑی خامی تھی کہ اسے بیٹی ذات سے نفرت تھی۔ حالانکہ قدرت کے اس کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا، اسے اپنا بیٹا اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ بہت لاڈ اور پیار سے اس کی پرورش ہو رہی تھی۔ چند سال بعد ملکہ پھر امید سے ہو گئی۔ ولادت کے دن قریب تھے، لیکن بادشاہ سلامت کو کسی دوسرے بادشاہ کی دعوت پہ ملک سے باہر جانا پڑا۔ جانے سے پہلے بادشاہ نے ملکہ کو حکم دیا کہ میں کہیں باہر جا رہا ہوں، اگر میرے آنے سے پہلے ولادت ہوئی، لڑکا ہوا تو ٹھیک، ورنہ اگر لڑکی ہوئی تو اسے ہلاک کر دینا۔ بادشاہ چلا گیا۔ چند ہفتے بعد اس کے ہاں ایک لڑکی کی ولادت ہوئی، اور ماں کو بہت پیاری ہوتی ہے۔ ملکہ رونے لگی، اے اللہ، اب میں کیا کروں؟ ولادت کے وقت جو دائی ملکہ کے پاس موجود تھی، ملکہ کی حالت زار دیکھ رہی تھی۔ اللہ نے اس کے دل میں رحم پیدا فرمایا اور اس نے ملکہ سے کہا، اب دل چھوٹا مت کیجیے، میں یہاں سے سب کے سامنے بچی کو ہلاک کرنے کے بہانے لے جاؤں گی، پر میں یہاں سے اسے اپنے گھر لے جاؤں گی۔ اگر آپ کسی طرح سے بچی کے لیے خرچ وغیرہ بھیجتی رہیں تو آپ کی بچی خوشحال اور آسودہ زندگی گزارے گی، ورنہ مجھ غریب کو جو نصیب ہو اسی سے اس کے بھی پالنے کی کوشش کروں گی۔ ملکہ نے اسے سونا چاندی زیور وغیرہ بچی کے واسطے تھما دیے، بچی کو اس کے حوالے کیا۔ چند ہی لمحوں میں یہ بات محل میں پھیل گئی کہ دائی نے بچی کو لے جا کر ہلاک کر دیا، جبکہ دائی نے شہزادی کو اپنے گھر لا کر پورے ناز کے ساتھ اس کی پرورش شروع کر دی۔ جب بادشاہ اپنے سفر سے واپس آیا تو اسے یہی احوال سنایا گیا کہ آپ کے جانے کے بعد بچی پیدا ہوئی اور آپ کے حکم کے مطابق اسے ہلاک کر دیا گیا۔ بادشاہ اپنی بری عادات کے باعث مسکرایا۔ وقت گزرتا گیا، شہزادی بڑی ہوتی گئی۔ دائی نے لوگوں کے سامنے شہزادی کو اپنی نواسی ظاہر کیا۔ کبھی کبھار بادشاہ سے چھپ چھپا کے شہزادی کو محل میں لاتی، اور ملکہ اپنی بیٹی کو دیکھتی تو اس کی ممتا کو کچھ قرار ملتا۔ وہ دائی کو سونا چاندی اپنی بیٹی کی اعلیٰ پرورش کے لیے دے دیا کرتی تھی۔ شہزادی کی پرورش بہت اچھے طریقے سے ہو رہی تھی، اس لیے شہزادی خوب قد کاٹ نکالی، خوبصورت تو تھی ہی، اس لیے جوان ہوتے ہی دنیا کے سامنے شہزادی نہ ہوتے ہوئے بھی شہزادیوں کی طرح دکھنے لگی۔ ایک دن بادشاہ کی سواری شہر سے گزر رہی تھی۔ اس وقت شہزادی اور دائی بھی اسی راستے سے گزر رہے تھے۔ بادشاہ کی نظر شہزادی پر پڑی، پوچھا، کون ہے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ اس بیچاری عورت کی نواسی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا، مجھے یہ بہت پسند آئی، کل اس کے گھر میرے لیے رشتہ لے کر جانا۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، جیسے آپ کا حکم ہو۔ کیونکہ حقیقت کا کسی کو نہیں پتہ تھا، اس لیے دوسرے دن وزیر، وکیل وغیرہ دائی کے گھر بادشاہ کے لیے اس کی نواسی کا ہاتھ مانگنے گئے۔ اب دائی کے اوسان خطا ہو گئے کہ یا اللہ، اب کیا کروں؟ اس نے تو صاف انکار کرتے ہوئے کہا، میں ایک غریب عورت ہوں، میری نواسی اس بادشاہ کے لائق نہیں، اور نہ ہی بادشاہ کا کسی غریب کے ساتھ رشتہ جوڑنا صحیح ہے، اس لیے دوبارہ اس سلسلے میں میرے گھر مت آئیے گا۔ بادشاہ خود تو نہیں، لیکن دائی کے گھر بہت بار رشتہ بھیجا۔ سب نے دائی کی بہت منت سماجت کی، لالچ دی، دھمکی دی، لیکن دائی تس سے مس نہ ہوئی۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ دائی کو پکڑ کر خوب سزا دو تاکہ وہ رشتے کے لیے مان جائے۔ سپاہی دائی کو پکڑ کر بادشاہ سلامت کے سامنے لے آئے، اور بادشاہ سلامت کے سامنے ہی اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ سپاہیوں نے دائی کو کپڑے کی طرح نچوڑ کر رکھ دیا۔ بیچاری پہلے ہی 2 ہڈیوں پر کھڑی تھی، اتنی مار برداشت نہ کر سکی اور بادشاہ کے سامنے
चीख चीख कर कहने लगी, बादशाह सलामत, ये कोई और नहीं बल्कि आपकी अपनी बेटी है। मैंने इसे हलाक करने की बजाय ले जाकर अपने घर में इसकी परवरिश की है। अब बादशाह को एहसास हुआ कि वो क्या गलती करने जा रहा था। खुदा ने उसे इस अजीम गुनाह से बचा लिया। वो और ज़्यादा गुस्से में आ गया। इसने फौरन अपने बेटे को बुलाकर हुक्म दिया कि अपनी बहन को जंगल में ले जाओ और कत्ल कर दो। इसकी आंखें निकाल कर और गर्दन का खून लाकर मुझे दिखा देना ताकि मुझे यकीन हो जाए। शहजादा बहुत परेशान हुआ। वो कैसे अपने हाथों से अपनी बहन को कत्ल कर दे, इसे किसी सूरत ये गवारा न था। अगरचे इसे अपनी बहन के मुतल्लिक अब मालूम हुआ, लेकिन इसे पता था कि बादशाह हर सूरत अपनी बेटी को हलाक करना चाहता है। अगर इसने शहजादी को कत्ल नहीं किया तो बादशाह दोनों को हलाक कर देगा। मजबूर होकर इसने अपनी बहन को साथ लिया और जंगल की तरफ चल पड़ा। जब दोनों जंगल पहुंच गए तो भाई की मोहब्बत बहन के लिए जोश में आ गई। इसने अपनी बहन से कहा, मैं किसी भी सूरत तुम्हें अपने हाथों से कत्ल नहीं कर सकता, मैं तुम्हें यहीं छोड़ देता हूँ। आगे तुम्हारी किस्मत है, तुम्हें दरिंदे खा जाएं या फिर तुम बचकर कहीं और निकल जाओ। लेकिन बहन ने भाई का हाथ पकड़कर कहा, नहीं भाई, तुम मुझे मार दो, मेरी आंखें और खून ले जाकर बाप को दिखा दो, नहीं तो वो तुम्हें मार देगा, जो मुझे किसी सूरत गवारा नहीं है। दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले लगकर रो पड़े। आखिर किसी तरह भाई ने बहन को मना लिया। शहजादी आंसू बहाते हुए घने जंगल की तरफ जाने लगी। आखिरी बार पलटकर भाई को देखा और जंगल में घुस गई। इसके बाद शहजादे ने एक हिरन का शिकार किया, उसकी गर्दन का खून लिया और आंखें निकाली और महल वापस आकर बादशाह के सामने पेश कर दी। बादशाह ने एक आईना मंगवाया। इसमें आंखों को और अपनी आंखों को गौर से देखा। जब इसको यकीन हो गया कि आंखों का रंग एक ही है, तब इसे तसल्ली हुई। दूसरी तरफ मलका का रो रो कर बुरा हाल था। इसने किसी तरीके से शहजादे को अपने पास बुलाया और अपनी बेटी के मुतल्लिक पूछा। शहजादे ने अपनी माँ के सामने सारा सच बयान कर दिया। मलका ने मुंह आसमान की तरफ करके हाथ बुलंद किए और अपनी बेटी के लिए दुआ मांगी। ऐ मालिक हकीकी, मेरी बेटी की हिफाजत फरमा, उसे अपने अमान में रख। इधर शहजादी जंगल में ज़िंदगी गुजारने लगी। अपनी भूख मिटाने के लिए जंगली फल फूल खाकर गुजारा करती रही। वक़्त गुजर गया। झाड़ियों कांटों से उलझकर इसके कपड़े तार तार हो गए। एक दिन किसी और मुल्क का बादशाह अपने लश्कर के साथ इसी जंगल के रास्ते से गुजरा कि इत्तेफाक से बादशाह इसी तरफ आ गया जहां शहजादी रहती थी। शहजादी के जब घोड़े के कदमों की आहट सुनी तो जल्दी से एक घने दरख्त पर चढ़ गई। इधर बादशाह भी इसी दरख्त के नीचे आकर ठहर गया। दरख्त घना और सायादार था। बादशाह ने एक तरफ अपने घोड़े को बांधा और दरख्त के नीचे कुछ देर के लिए आराम करने की खातिर लेट गया। क्योंकि इसका मुंह आसमान की तरफ था, इसकी नज़र दरख्त के घने पत्तों में पोशीदा किसी चीज़ पर पड़ी। बादशाह उछलकर खड़ा हो गया और बुलंद आवाज़ में कहने लगा, ऐ अल्लाह की मखलूक, क्या तुम कोई परी हो, फरिश्ता हो या जिन हो या फिर कोई इंसान हो? जो भी हो अपने आप को जाहिर करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शहजादी ने पुकार कर कहा, ऐ मुसाफिर, मैं एक लाचार लड़की हूँ, मेरे जिस्म पर कपड़े के नाम पर कुछ नहीं है। अगर तुम मुझे अपने नीचे बिछी चादर दे दो ताकि मैं अपने जिस्म को ढांप सकूं। बादशाह ने अपने नीचे पीछे कपड़े का गोला बनाया और शहजादी की तरफ ऊपर फेंक दिया। शहजादी ने इस कपड़े से अपने जिस्म को ढांपा और दरख्त से नीचे उतर आई। जब बादशाह ने शहजादी को देखा तो इसके हवास गुम हो गए। बादशाह के पूरे मुल्क में
اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی کوئی نہیں تھی۔ بادشاہ پورے دل و جان سے شہزادی پر فدا ہو گیا۔ اس نے شہزادی سے کہا اگر تم برا نہ مانو تو تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہو؟ شہزادی نے فوراً ہاں کر دی کیونکہ وہ بھی ایسا بندہ چاہتی تھی جو اسے عزت دے۔ بادشاہ خوشی خوشی شہزادی کو لے کر اپنے ملک روانہ ہو گیا۔ اپنے ملک پہنچتے ہی بادشاہ پہلے وزیر کے گھر پہنچا اور اس سے کہا کہ ایسا سمجھو کہ یہ تمہاری بیٹی ہے، میں کل تم سے اس کا رشتہ مانگنے آؤں گا اور نکاح کر کے اپنی امانت یہیں سے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، آپ پوری طرح تسلی رکھیے، یہ آپ کی امانت ہے اور میری بیٹی، جب آپ کا دل کرے اسے بیاہ کر لے جائیں۔ اگلے دن وکیل اور قاضی بادشاہ کا رشتہ لے کر وزیر کے گھر پہنچے۔ وزیر نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ ایک دو دن میں منگنی ہو گئی۔ بادشاہ شہزادی کے عشق میں سب کچھ بھول چکا تھا۔ جلدی ہی شادی کا نیوتا بھیجا اور شہزادی کو بیاہ کر محل لے آیا۔ بادشاہ اور شہزادی دونوں اپنی شادی سے بہت زیادہ خوش تھے۔ اس دوران بادشاہ نے شہزادی سے اس کے متعلق کچھ نہ پوچھا۔ چند سال بعد اس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ بادشاہ بہت خوش تھا۔ اس نے شہزادی سے جواب ملکہ بن چکی تھی کہا اب جب کہ اللہ نے ہم دونوں کو اولاد نرینہ سے نواز دیا ہے، تم اب ایک بیٹے کی ماں بن گئی ہو، اب مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو، کس کی بیٹی ہو اور تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ شہزادی نے کسی طریقے سے بات کو ٹال دیا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ بادشاہ کے ہاں دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ بادشاہ نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ شہزادی نے پھر بادشاہ کو ٹال دیا۔ جب تیسرے بیٹی کی ولادت ہوئی تو اس موقع پر بادشاہ نے شہزادی کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بہت دباؤ ڈالا۔ آخرکار شہزادی مان گئی اور بادشاہ کو حقیقت بتائی کہ فلاں ملک کے بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ بادشاہ کو بیٹیوں سے سخت نفرت تھی۔ اس نے کس طرح مجھے مارنے کا حکم دیا اور دائی نے کس طرح مجھے بچا کر اپنے گھر میں میری پرورش کی۔ بادشاہ نے کس طرح مجھے دیکھا، پھر کس طرح میرے بھائی کے حوالے کر کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ میں جنگل میں زندگی گزارنے لگی، پھر آپ نے مجھے دیکھا اور آپ مجھے اپنے ساتھ لے آئے اور آپ نے مجھ سے شادی کر لی۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہش تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ مانگتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ پیسوں سے محبت نہ کیا کرو، سکون مل جائے گا۔ دعا پر بھی ضد نہ کرو، نامنظور دعا کا بھی اتنا ہی احترام کرو جتنا منظور دعا کا۔ اگر یہ فرق سمجھ نہیں آتا تو سکون قلب نہیں ملے گا۔ گھر میں خیر و برکت لانا چاہتے ہو تو گھر سے دو چیزیں نکال دو۔ گھر میں دیواروں پر لگی جانوروں کی نقش اور دوسری بلا مقصد گھر میں پالا ہوا کتا۔ ان کی وجہ سے خیر و برکت کے فرشتے نہیں آتے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔